بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور ایک بار پھر خوش آمدید۔ ہم ڈسپلن پہ بات کر رہے تھے۔ پہلے ویڈیو میں ہم نے بات کی کہ یونٹی میں ڈسپلن کسے کہتے ہیں اور کسے نہیں کہتے، یونٹی کی کیا اپروچ ہے ڈسپلن کی، اور پھر دوسرے ویڈیو میں ہم نے جب انتشار ہو جائے، ڈسپلن بریک ڈاؤن کر جائے، یا کوئی ایسا واقعہ پیش آئے جس کو آپ کو انویسٹیگیٹ کرنا ہے اور نتائج تک پہنچنا ہے، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے، کن اقدامات کو لینا چاہیے، اس کی تفصیل آپ کے سامنے رکھی۔ اور آج کے پھر اب اس کی سلوشنز کیا ہیں کہ ہم پھر ان بچوں کو کی اصلاحی تدبیریں کس طرح سے پیش کی جا سکیں۔ یہ یاد رکھیے کہ سزائیں نہیں ہونی چاہیے، سزا بہت انیفیکٹو ہے، بہت غیر مؤثر ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے آپ کا بھی غصہ نکل جاتا ہے، بچے کو کوئی چیز سمجھ نہیں آتی مجھے کیوں سزا دی گئی، وہ اپنے آپ کو محروم ہی سمجھتا ہے، کبھی اس پہ آتا نہیں کہ میں نے کوئی چیز غلط کی، جبکہ کامیابی یہ ہے کہ اس کو احساس ہو کہ جو میں نے کیا وہ غلط کیا، ٹھیک ہے نا۔ تو اب اس کے لیے اصلاحی تدابیر ہوتی ہیں۔ اب اصلاحی تدابیر، آپ نے لفظ بدل دیا، سزا کی وجہ اصلاحی تدبیر کہہ دیا، صرف لفظ بدلنے سے کانسیپٹ نہیں بدلتا۔ جس طرح سے جو ہے ربا کو، سود کو انٹرسٹ کہنے سے وہ حلال نہیں ہو جاتا بلکہ وہ حرام ہی رہتا ہے۔ اس لیے اسی طرح سے کہہ دیں اصلاحی تدبیر اور پھر بھی دیں سزائیں، نہیں، یہ چیز بالکل کارآمد نہیں ہوگی۔ اصلاحی تدبیر جو ہے وہ کیا اس نے غلطی کی، اس کے مطابق ہم کیا اس سے اقدامات کرائیں جس سے اب اس کو احساس بھی ہو کہ یہ بات غلط تھی اور آئندہ نہ کرنے کا عزم بھی ہو، اور اس پروسیس میں کچھ اس کی ڈیولپمنٹ بھی ہو جائے، چاہے اس کی مینٹل ڈیولپمنٹ ہو، ایکیڈیمک ڈیولپمنٹ ہو، اس کی اخلاقی ڈیولپمنٹ ہو، اس کی فزیکل ڈیولپمنٹ ہو۔ میں آپ کو ایک دو مثالیں دیتا ہوں بالفرض، جیسے کسی نے کسی کو غلط الفاظ، برے الفاظ سے پکارا جو نامناسب ہوں، ان ایکسیپٹیبل ہوں۔ اب ہم اس کو، اور وہ بچہ سمجھیں کہ لکھائی میں بہت کمزور ہے، خاص کر اردو کی لکھائی میں بہت کمزور ہے، اب ہم نے اس اپرچونٹی کو استعمال کیا کہ وہ اس میں ایک 5 پیج کی سٹوری لکھے گا، اپنے اس میں کردار بنائے گا، کیریکٹرز بنائے گا، اور کیسے کسی نے دوسرے کو الفاظ کہہ کے اس کو ٹھیس پہنچائی، تکلیف پہنچائی، اور اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں کیا رہنمائی کی، تو پوری ایک سٹوری بنائے گا وہ بالفرض۔ میں ایک مثال دے رہا ہوں۔ اب اس میں جو اس نے غلطی کی، تو ایک غلطی کرنے پہ بھی اب پوری سٹوری دوبارہ لکھے گا۔ یہ بہت افیکٹو ہوتا ہے، دیکھیں۔ اور یہ کب کرے گا؟ دیکھیں، گھر پہ تو بات اور ہے، یا تو گھر پہ کر سکتا ہے یا کلاس اسکول میں جو ایسے یعنی کہ بریک ٹائم ہے یا پی ای اسپورٹس ہے، کمپیوٹرز ہے، آرٹ ہے، یہ ان کے فیوریٹ پیریڈز ہوتے ہیں، تو وہ چاہے گا میں جلدی سے کروں تاکہ میں پھر پارٹیسپیٹ کر سکوں۔ ہم کہیں گے کہ دیکھیں اس کے علاوہ تو کوئی اور ٹائم ہے نہیں، سائنس کلاس میں تو ہو نہیں سکتا، میتھ کلاس میں تو ہو نہیں سکتا، یہ تو اسی ٹائم میں ہوگا۔ تو اب یہ بھی نہیں ہے کہ وہ ڈریگ آن کرے گا، کیونکہ اس کو احساس ہے کہ میں آئی ایم لوزنگ آؤٹ بیکاز آف واٹ آئی ڈڈ، میں نے جو کیا غلط کیا۔ اچھا، اسی طرح سے اب کسی نے کسی کو مارا، ہاتھ لگایا، ٹھیک ہے، اب اس کو ہم نے کیا کرا ہے کہ ہمارے پاس پنچنگ بیگ ہے، اب اس کو نا پنچ کرنا ہے پوری طاقت سے، اور یعنی he has to shout out 1 2 3 4۔ اب جب تک وہ 5 یعنی 15 تک پہنچتا ہے نا، اس کی حالت کافی ٹائٹ ہو جاتی ہے کہ میم پلیز چھوڑ دیں، بس اب میں آئندہ نہیں کروں۔ نو، اسے this is something that you have to complete۔ تو اب وہ going to 100 اس پروسیس میں وہ انٹرنلائز کرتا ہے کہ یہ میں نے دیکھو کتنا غلط کیا، کسی کو میں نے، اب دیکھا مجھے ہاتھ میں کتنا درد ہو رہا ہے، اس کو چہرے پہ کتنا، یا جہاں پہ بھی میں نے لگایا اس کو کہاں کتنا درد ہو رہا ہے۔ اب یہ سارے جو میں آپ کو مثالیں دے رہا ہوں، یہ 6-7 سال پہلے ہم نے ڈیل کی۔ اللہ کے فضل سے پچھلے 2-3 سال سے تو مجھے یاد ہی نہیں پڑتا، بلکہ اس سے بھی زیادہ سیریس کیس تو کوئی بھی نہیں ہوا 5-6 سال سے۔ 2-3 سال میں مجھے کوئی چھوٹا موٹا بھی انسیڈنٹ سامنے آیا۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں، جب یہ کلچر آپ اس کو ریپیٹ کرتے ہیں، کچھ عرصے ہمیں کرنا پڑا، اللہ کے فضل سے اب ایسا ماحول بنا ہوا ہے کہ اللہ کے فضل سے، اللہ نہیں کیا، میں بہت فخر کے ساتھ کہتا ہوں کہ الحمدللہ ایسی کوئی بھی بات نہیں پیش آتی۔ ہاں، کوئی نیا بچہ کسی اور ماحول سے آئے تو ہو سکتا ہے کہ وہ ڈسٹربنس کریٹ کرے، وہ بھی پھر
کچھ عرصے میں اس میں ڈھل جاتا ہے. اچھا اینگر مینجمنٹ یہ بہت ضروری ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں سکھایا اور اس کی بھی ٹیکنیکس بتائیں. تو کچھ بچوں کے اینگر ایشوز ہوتے ہیں اور یہ نیچرل ہوتے ہیں, اس کو آپ اس کا کوئی کمی نہیں ہے, بس اس میں یہ ہوتا ہے. تو اب ان کی کوچنگ ضروری ہے کہ کیسے کنٹرول کریں اپنے غصے کو. اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تدابیر بھی ہیں کہ کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ, بیٹھے ہو لیٹ جاؤ, اور وضو کر لو, منہ پہ پانی ڈال لو, پانی پی لو, کیونکہ یہ اندر شیطان تمہاری رگوں میں بھاگ رہا ہے تو اس کو ٹھنڈا کر دو وغیرہ. تو یا پھر اور بھی ٹیکنیکس ہوتی ہیں کہ 10 تک گنو اور لمبے لمبے سانس لو, جو بھی ہے. تو یہ ساری افیکٹو ہیں. کوشش کریں کہ اس کو اپنے یعنی اینگر مینجمنٹ میں اس کی مدد کریں. اس سے بہت سے ایشوز بہت سے لوگوں کے سارٹ آؤٹ ہو جاتے ہیں. کبھی کبھار ایک آپس میں معاہدہ, ایک کانٹریکٹ ضروری ہوتا ہے. یہ خاص کر بہت مؤثر ہوتا ہے جب کہ ایکیڈیمکلی بچہ وہ ڈھیلا پن شو کر رہا ہے, انٹرسٹ نہیں شو کر رہا, اور کبھی کبھار نا ٹیچر بہت کچھ کرتی ہے, بہت طریقے سے اس کو انسپائر کرنے کی کوشش کرتی ہے, لیکن اس کو کوئی رسپانس نہیں مل رہا ہوتا. تو اور خاص کر یہ تھوڑی سی بچے بڑے ہوں 5th گریڈ 6th گریڈ آنورڈز, تو ان کے ساتھ ایک کانٹریکٹ کر کے 4th گریڈ میں بھی مجھے یاد ہے, میں 4th گریڈ میں تھا, مسز بلیک برن تھیں خرطوم امریکن اسکول میں, انہوں نے میرے ساتھ یہ ٹیکنیک کی تھی اینڈ اٹ واز ویری افیکٹو فار می. مجھے ابھی تک یاد ہے کہ یعنی الحمدللہ یعنی نیچرل گفٹ تو تھا لیکن کام میں سستی تھی. تو انہوں نے مجھے بلا کے بریک ٹائم میں کہ گوئنگ ٹو سائن دس کانٹریکٹ اور دس از واٹ آئی وانٹ فرام یو اینڈ دس از واٹ یو ول گیٹ فرام می. اور ایک یہ ٹرمز آف اگریمنٹ, یہ بہت پاورفل چیز ہے. بچے کو احساس ہوتا ہے کہ میں بھی دنیا کا ایک شہری ہوں, میرے رائٹس ہیں, میری رسپانسبلٹیز ہیں. یہ کانٹریکٹ سائن ہو کے, اس کی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز طے ہو کے, اور یہ والدین کو بھی جائے, وہ بھی سائن آف کریں, وہ بھی سپورٹ کریں آپ کو. اگر انہوں نے کسی کے ساتھ زیادتی کی, غلطی کی, تو ان کو موقع دیں معافی مانگنے کے لیے. اس کے لیے ہمارا ایک 3 اسٹیپ اپالوجی پروسیس ہے. یونٹی میں کسی وقت اس کا بھی ایک ویڈیو بنائیں گے انشاءاللہ. اور اس کو ان کو موقع ملے, دونوں کو, ایک کو موقع ملے معافی مانگنے کا, دوسرے کو موقع ملے معاف کرنے کا. اور یہ پروسیس تبھی کامیاب ہے جب دونوں پھر ایک دوسرے کو گلے سے لگائے ہوئے ہیں اور آپس میں دوست ہیں اور سارے گلے شکوے دھل گئے ہیں, دونوں ایک دوسرے کی رسپیکٹ کر رہے ہیں, محبت کر رہے ہیں. اچھا کبھی کبھار ایک اپالوجی فارم بھی ہے, وہ بھی ہم کسی دن آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ وہ کرنے سے اس 3 سٹیپس میں سے گزر سکتے ہیں. اس کی کاپی اپالوجی فارم کی ان کے ریکارڈ میں لگا لیں, والدین کو بھی اس کی کاپی بھیجیں تاکہ ان کی بھی سپورٹ ہمیں حاصل ہو جائے. ہماری ملٹی ٹیئر اپروچ ہوتی ہے, اور انسیڈنٹ جو ہے کوئی ایشو ہے تو اس کو سب سے پہلے تو کلاس ٹیچر خود ہی ہینڈل کرے. کلاس ٹیچر ہی ڈسپلنری انچارج ہے, ہمارے یہاں کوئی اور نہیں ہے, پرنسپل نہیں ہے. میں پہلے پرنسپل تھا تو میں نے بتایا ہوا تھا کہ ڈے 1 سے میرے آفس میں آپ کسی کو اس لیے نہیں بھیجیں گے کہ اس نے کچھ گڑبڑ کی یا کیا کیا, آپ نے ہینڈل کرنا ہے. میرا آفس سیف اسپیس ہے, یہاں سزاؤں کے لیے نہیں بھیجا جائے گا. یہاں پہ ہر بچہ آ کے اپنی بات کر سکتا ہے, اپنے دل کی بات کر سکتا ہے. یہ اس کے لیے ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ وہ اس کا سیف اسپیس ہے. کلاس ٹیچر تربیت ٹیچر سے کنسلٹ کر سکتی ہے, تربیت ٹیچر کی ہیلپ لے سکتی ہے, یہ 2nd ٹیئر ہے. تربیت ٹیچر سے اوپر پہ اسکول کاؤنسلر ہیں جو چائلڈ سائیکالوجی کے بارے میں بھی کچھ جانتے ہیں, کچھ یعنی اس لیول پہ اس کے ڈیل کر سکتے ہیں. اس سے اوپر کوآرڈینیٹرز ہیں, اس سے اوپر جو لیزون آفیسر ایڈمن ہیڈ ہیں جو پیرنٹس کے ساتھ لیزون کرتے ہیں. تو سیویئر کیسز اگر ہوں, کوئی ایمرجنسی کا کیس ہو تو آگے بھی جمپ کر سکتے ہیں. اور آئیڈیلی زیادہ سے زیادہ کیسز جو ہیں کلاس ٹیچر ہی ہینڈل کرے اور اس سے آگے نہ آنے پائیں. بہت کم ایسا موقع ہو کہ وہ ان سے کنٹرول نہ کیا جا رہا ہو, اور اسی لیول پہ ہم ان کو ہینڈل کریں. سکسیس کیا ہے کہ سب سے پہلے تو بچے کو ندامت ہو, جو میں نے کیا غلط کیا, اس کو اندر احساس ہو اس بات کا, اپنی غلطی کا. نمبر 2 عزم ہو کہ آئندہ نہیں کرنا. نمبر 3 اگر کسی کا نقصان کیا تو اس کی تلافی, اس کا کفارہ. تو یہ 3 جو سٹیپس ہیں, ندامت, آئندہ نہ کرنے کا عزم اور تلافی کفارہ, یہ مل کے توبہ بنتے ہیں. اور توبہ ہی ہمارا مقصد ہے کہ ہم واپس اللہ کی طرف رجوع کر لیں
اگر ہم نے یہ کر لیا تو ہماری اصلاحی تدابیر کامیاب ہیں۔ اچھا، آخری بات کروں گا کہ ہمارے بزرگ، ہمارے بڑے مولانا محمد احسان الحق صاحب رحمہ اللہ، وہ ایک بات فرماتے کہ جو استاد اپنے شاگرد کے لیے رات کے اندھیروں میں دعائیں نہیں کرتا، اس کو اس کی تنبیہ کرنے کی کوئی اس کو حق نہیں ہے۔ یعنی تنبیہ کا حق صرف اسے حاصل ہے جو اپنے شاگردوں کے لیے، اپنے طلبہ کے لیے رات کے تہجد کے وقت میں ان کے لیے دعائیں کریں۔ تو ہم بھی سب سے طاقتور جو ہمارے پاس ذریعہ ہے وہ دعا ہے۔ اپنے ایک ایک بچے کا نام لے کے ہم دعا کریں، تہجد کے وقت کریں، ہر نماز کے بعد کریں، اور اللہ تعالیٰ آپ کی اس میں خوب مدد کرے گا۔ ان بچوں کو سارے عالم کے لیے خیر کے لیے چابی اور شر کے لیے تالا بنائے گا۔ ویڈیو کو ضرور لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔